സുബുഹിഗ് മോമിൻ മോന്തിഗ് കാഫിർ സുബുഹിഗ് മോമിൻ അങ്ങന്തോരു കാല ബണ്ടിട്ട് ചൊന്തു ഹബീബായ റസൂലു ചെന്നിരല്ലേ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله ربي في كتابه المبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور ان کی توصیف بیان کرتا ہوں جنہوں نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور ان تمام نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اسلام کی نعمت، اور اسلام میں بھی توحید پرست بنایا، ایک اللہ کو پکارنے والا، ایک اللہ کو خالق، مالک، مدبر، مزکی ماننے والا ہمیں بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر جنہوں نے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے پیغام جو لوگوں تک پہنچایا وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا۔ درود و سلام ہو ان تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید العرب والعجم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے مار کھا کر کے، جان مال کی قربانی دے کر کے، وطن کی قربانی دے کر کے اللہ رب العالمین کے پیغام کو، دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر مشرکوں کے تعلق سے
اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا قائد، امام، رہبر، لیڈر بناتا ہے، ان لوگوں کا اور جو ان کی اتباع اور پیروی کرتا ہے ان لوگوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جس وقت یہ پیشوا اور رہنما لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جاتے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ جس وقت تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے تو جو لوگ گمراہ کرنے والے تھے، گمراہ ہونے والے کو ان پر غصہ آئے گا اور وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار اور مرید تھے، ہم تو تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، ہم تو تمہاری باتوں کو دنیا میں مانتے تھے، تو کیا آج تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے ہم تم کو کیا بچائیں، ہم تو خود ہی نہیں بچ سکتے، اگر اللہ ہمیں بچنے کی کوئی راہ بتاتا تو ہم تمہیں ضرور بتا دیتے۔ ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ صبر کریں، ہمیں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ عز و جل نے بیان کیا جب یہ مشرکین، یہ متبعین، یہ مریدین جب ان کی یہ آواز اور ان کی یہ جواب کو سنیں گے تو اپنے قائد، اپنے رہنما، اپنے لیڈروں کے حق میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں یوں کہیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسے بیان کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ کہ اے پروردگار، یہ وہ لوگ کہیں گے جو گمراہ ہو چکے ہوں گے، گمراہ کرنے والے لوگوں نے، گمراہ کرنے والے لیڈروں نے اور گمراہ کرنے والے علماء سو نے اور گمراہ کرنے والے لیڈروں نے انہیں گمراہ کر دیا ہوگا اور وہ گمراہ ہو چکے ہوں گے، اب وہ جہنم میں جائیں گے۔ تب کہیں گے کہ اے پروردگار، ہمیں وہ شیطان اور وہ انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا ہے، ہمیں وہ شیطان اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا ہے، اگر آج ہمیں وہ مل جائے تو ہم ان کو اپنے پیروں تلے مسل ڈالیں گے۔ اگر آج ہمیں وہ مل جائے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے دنیا کے اندر، اگر وہ مل جائے تو ہم اپنے پاؤں تلے اسے مسل ڈالیں گے، اسے کچل ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل ہو اور رسوا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکوں کے، ان متبعین اور ان لیڈروں کے، ان رہنماؤں کے مکالمے کو قیامت کے دن جو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے اس طرح سے بیان فرمایا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ کہ اے کاش، اے دیکھنے والے، اگر آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے جبکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے لولا انتم لکنا مؤمنین کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے، اگر تم نہ ہوتے
تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ یہ کون کہیں گے؟ متبعین۔ کس سے کہیں گے؟ اپنے رہنماؤں سے، اپنے قائد سے، اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ یہ لیڈر، یہ قائد کیا جواب دیں گے اپنے متبعین کو؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ یہ لیڈر، یہ قائد اپنے متبعین کو جواب دیں گے، کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم، جبکہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی، کتاب و سنت آ چکا تھا، اللہ اس کے رسول کے فرمان آ چکے تھے، اس کے بعد کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا کہ تم توحید کو نہ مانو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو؟ کیا ہم نے تمہیں اللہ کی عبادت سے روکا تھا؟ کیا ہم نے شرک اور کفر کی طرف ہم نے تم کو توحید سے روکا تھا؟ انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر جو آج شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات کی جو دعوت دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن انکار کر دیں گے، بیزار ہو جائیں گے، ہم نے تم کو نہیں روکا تھا ہدایت سے۔ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، ہم نے تمہیں ہدایت سے نہیں روکا تھا بلکہ تم خود مجرم ہو۔ تم نے خود اپنی خواہشات سے، اپنے منمانی تم نے اس بات کو مانا تھا، اپنے منمانی تم نے شرک کیا تھا، کفر کیا تھا، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے غیروں کے روش کو اپنایا تھا، ہم نے تمہیں زبردستی تم کو نہیں کیا تھا۔ اب یہ کمزور لوگ، یہ متبعین، یہ مریدین اپنے رہنماؤں کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ متبعین، یہ مریدین اپنے رہنماؤں کو جواب دیں گے، کہیں گے نہیں نہیں، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہارا جو رات اور دن کا مکر اور فریب تھا، رات اور دن جو تم مکر کرتے تھے، فریب کرتے تھے، جو چال بازیاں کرتے تھے، تم ہمیں دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، محبت کے نام پر، اخوت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، نماز روزے کے نام پر تم نے کیا۔ تمہارے مکر و فریب جو رات دن ہوتا تھا، اسی مکر و فریب کی وجہ سے ہم نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، ہم نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، تمہارے اسی تدبیر کی وجہ سے، تمہارے مکر، تمہارے فریب کی وجہ سے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ متبعین اور یہ لیڈر، یہ قائد، یہ رہنما، سارے کے سارے لوگ، گمراہ کرنے والے بھی اور گمراہ ہونے والے بھی، جب اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھے گا تو دل ہی دل کے اندر پشیماں ہوگا، دل ہی دل کے اندر شرمندہ ہوگا۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے ہم ان کے گردن میں توق ڈال دیں گے، ان کے گردن میں ہم توق ڈال دیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں صرف ان کے کیے کرائے کا بدلہ دیا جائے گا، ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعات اور خرافات کیا ہے تو ان کا سزا ان کو دیا جائے گا۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیتیں اور اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں، ہمیں کس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں کس بات کی دعوت دے رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ جہاں پر ہم مسلمانوں کے لیے، جہاں پر ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو دیوی دیوتاؤں کی پرستش کرتا ہے، جہاں یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو اپنے بڑے بڑے بزرگوں، پنڈتوں، سادھوؤں،
संतों, महंतों और लीडरों के कहने में आकर बिला हक और बातिल के तमीज़ के हुए आंखें बंद करके उनके पीछे चलता है और अपनी आखिरत को, अपनी आखिबत को बर्बाद कर रहा है, वहीं पर ये आयत करीमा हम मुसलमानों के लिए भी बाइस इबरत है। जो आयत मैंने आपके सामने पेश किया है वो आयतें जहाँ उन काफिरों के लिए बाइस इबरत है, वहाँ हम मुसलमानों के लिए भी बाइस इबरत है कि आज हम मुसलमानों का एक अजीम तबका, हम मुसलमानों की एक अजीम अक्सरियत जो अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ करती है, जो अपने आप को मुसलमान कहती है, आज मुसलमानों का एक अजीम तबका जो अपनी निस्बत इस्लाम की तरफ करती है, वो भी अपने बड़े बड़े बुजुर्गों, मौलवियों, सूफियों, पीरों, मुर्शिदों और इनके कहने में आकर बिला हक और बातिल के तमीज़ किए हुए आंखें बंद करके उनके पीछे चलता है। और जब हक बात यानी किताब और सुन्नत की बात उन्हें बताई जाती है तो उनके ऊपर कान नहीं धरता बल्कि उनको झुठलाता फिरता है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन आयतों पर गौर व फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन खुली खुली निशानियों पर फिक्र करनी चाहिए और आखिरत के बारे में सोचना चाहिए कि कल क़यामत के दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। कल क़यामत के दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा, ना कोई कायद किसी का काम आएगा, किसी रहबर, किसी रहनुमा, कोई लीडर, कोई किसी का काम नहीं आने वाला है। अगर काम आएगा तो किताब व सुन्नत के मुताबिक आपने जो आमाल किया होगा वही आमाल आपके काम आएंगे। लिहाजा किताब व सुन्नत को लाजिम पकड़ना ये हमारे और आपके लिए ज़रूरी है ताकि कल क़यामत के दिन हम निजात पा सकें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से, अल्लाह की गिरफ्त से हम बच सकें। मेरे इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, कल क़यामत के दिन उन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश करेगा जिन्होंने लोगों को गुमराह किया है या जिनकी वजह से लोग गुमराह हुए हैं। जिन्होंने लोगों को गुमराह किया उसको भी पेश करेगा या जिसकी वजह से गुमराह हुआ है उनको भी पेश करेगा। खुद गुमराह नहीं थे लेकिन उसके वजह से गुमराह हुआ है इंसान, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश करेगा और उनसे सवाल करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूलों में से एक रसूल है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम का मुतालबा करेगा, ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। क्यों? ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से बहुत सारे लोग गुमराह हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेता है अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह समझता है, ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करता है, ईसा अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा समझता है, ईसा अलैहिस्सलाम को हाजत रवा समझता है, ईसा अलैहिस्सलाम को बिगड़ी बनाने वाला मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी और मौत देने वाला समझता है। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन बुलाएगा और उनसे पूछेगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने अपने इन मानने वालों को, इन मसीहियों को, इन क्रिश्चनों को, क्या तुमने ये पैगाम दिया था, क्या तुमने ये बताया था कि तुम मुझे छोड़ करके तुमको और तुम्हारी माँ को रब बना ले? क्या तुमने अपनी इबादत का हुक्म दिया था इन ईसाइयों को, इन मसीहियों को? क्या तुमने ये कहा था कि अल्लाह को छोड़ करके मुझे हाजत रवा बना लो, मुझे मुश्किल कुशा बना लो? क्या तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके मेरी इबादत करो, मेरे सामने सजदा करो? क्या तुमने ये पैगाम ईसाइयों को दिया था? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, कहेंगे सुबहानक, परवरदिगार तेरी ज़ात पाक है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सिफतें सिर्फ तेरे लिए है। हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, बिगड़ी बनाना, सजदा करना जिसके लिए आप आपके लायक है। आप मुश्किल कुशा हैं, आप हाजत रवा हैं, आप बिगड़ी बनाने वाले हैं, रोज़ी देने वाले हैं, औलाद देने वाले हैं। ये तमाम सिफतें सिर्फ तेरे लिए है। मैं वो बात कैसे कर सकता हूँ जिसका मैं हक़ नहीं रखता? मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मैं वो बात कैसे कर सकता हूँ जिसका मैं हक़ नहीं रखता हूँ? इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु, ए परवरदिगार अगर मैंने ये बात कही है बफ़र्ज़ महाल, इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु, तो तू उसका इल्म रखता है, तू
تو جانتا ہے میں نے کیا کہا، لوگوں کو کیا پیغام دیا، کیا سمجھایا تھا، تو اس کا علم رکھتا ہے۔ ما کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی، میرے دل کے اندر، میرے نفس کے اندر کیا ہے وہ تو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے دل میں کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے، مجھے نہیں معلوم تو کیا سوچ رہا ہے۔ انک انت علام الغیوب، غیبوں کے خزانے کی کنجیاں تیرے پاس ہے۔ انک علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کے دھڑکنوں کو تو جانتا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا بولتا ہوں، تجھے اس کا علم ہے، لیکن تو کیا سوچتا ہے میں وہ نہیں جانتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، پروردگار میں نے اپنے ان ماننے والوں کو، اپنے ان عیسائیوں کو، ان مسیحیوں کو میں نے وہی بات بتائی تھی جس کا حکم تو نے مجھے دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کس چیز کا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہی بات میں نے بتایا تھا اپنے ماننے والوں سے، اپنے ان مسیحیوں سے کہا تھا کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے، جو مجھے پل پل پالتا ہے تمہیں بھی وہ پل پل پالتا ہے، اس رب کی عبادت کرو، اس خالق، اس مالک، اس مدبر، اس مزکی کی عبادت کرو۔ ہم نے یہ پیغام اپنے ماننے والوں کو دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان عیسائیوں میں موجود تھا میں خود اس پر گواہی دیتا ہوں، خود اس پر گواہ ہوں۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے آسمان میں اٹھا لیا، جب تو نے مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا، پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد یہ کیا کرتے رہے، تو اس پر نگراں تھا، نگہبان تھا، تو دیکھتا تھا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، آج جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کر دیں گے، ان سے بیزار ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ پروردگار اگر میرے ان ماننے والے عیسائیوں کو، ان مسیحیوں کو، ان کرسچنوں کو اگر تو عذاب دے گا، یہ تیرے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو معاف فرما دے گا، بخش دے گا، تو غالب حکمت والا ہے، جیسا چاہے سلوک کر۔ عیسیٰ علیہ السلام ان عیسائیوں سے بیزار ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اپنی عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے۔ ہم نے اسے عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم مجھے مشکل کشا بنا لو، حاجت روا سمجھو۔ میں نے یہ پیغام اپنے ماننے والوں کو نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں نے ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اللہ رب العالمین کہے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا آج سچوں کے سچائی کا دن ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچے لوگوں کے سچائی کا دن ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یوم ینفع الموحدین توحیدہم، آج موحدین کے توحید کے پھل کاٹنے کا دن ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جن لوگوں نے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو خالق، مالک، رازق تصور نہیں کیا، کسی کو مشکل کشا، حاجت روا نہ سمجھا، آج ان کے توحید کے پھل کاٹنے کا دن ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، آج ہم نے ایسے موحدین کے لیے، ایسے سچے لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تمام کے تمام موحدین سے اللہ راضی ہو گئے، اور یہ سب کے سب اللہ سے
راضی ہو گئی۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ موحدین کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اسے ایسے باغات میں داخل کر دے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں، یعنی جنت کے اندر۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان مشرک عیسائیوں کو، اپنے ماننے والے ان مشرک کرسچنوں مسیحیوں کو جنہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جن عیسائیوں نے، جن یہودیوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا اللہ کے سوا، عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے پیچھے کیا کیا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، ان کی پوجا کرتا ہے، صلیب بنا کر کے اسے چومتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے اس کے نام پر، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتا ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتا ہے۔ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم طبقہ، ایک عظیم اکثریت، ایک بہت بڑی جماعت امت محمدیہ کی ان یہودیوں اور نصرانیوں کے نقش قدم پر چل پڑی ہے۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا۔ آج امت محمدیہ کی ایک عظیم جماعت ان یہودیوں اور نصرانیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے اولیاء، اپنے صلحاء، اپنے بزرگوں، اپنے پیروں، اپنے مرشدوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا، سجدگاہ بنا لیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ السُّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یا اگر وہ ایک بالشت اگر چلے گا تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے گا تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ چلتے چلتے کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگا، کسی ضب کے بل میں داخل ہوگا، تو تم بھی ان کی اتباع اور پیروی کرتے کرتے ضب کے بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے جو آج ثابت ہو رہا ہے۔ آج امت محمدیہ کا ایک عظیم طبقہ جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے مرشدوں کو انہوں نے حاجت روا سمجھ لیا، مشکل کشا سمجھ لیا، بگڑی بنانے والا سمجھ لیا، روزی دینے والا سمجھ لیا، مشکلوں کا حل کرنے والا سمجھ لیا، اولاد دینے والا سمجھ لیا، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ یہ سب کے سب کون ہے؟ مشرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، ان تمام لوگوں میں سے اکثر لوگ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک عظیم طبقہ، ایک عظیم اکثریت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر کے انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کیا ہے۔ جیسے وہ شرک کرتے تھے یہ بھی ویسے ہی شرک کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے میرے اسلامی بھائی، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان ماننے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے الگ ہو جائیں گے، ہمیں نہیں پتا تھا انہوں نے ہمارے بعد کیا کیا۔ اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے، جن لوگوں کی اتباع اور پیروی کی جائے گی، ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلائے گا اور ان سے اسی طرح کا سوال کرے گا۔ قرآن پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، اللہ رب العالمین نے کتنے پیارے انداز میں اس بات کو بیان فرمایا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں،
سمجھتے نہیں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، معنی مفہوم کے ساتھ پڑھو۔ آج ہم نے قرآن کھانے کے لیے قرآن کو رکھا ہے، آج ہم نے قرآن کو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھا ہے، آج ہم نے قرآن کو قبرستان میں قبروں پر پڑھنے کے لیے رکھا ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھا، ہم نے قرآن سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، سنو اور غور سے سنو، کان لگا کر کے سنو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کہیں یہ نہ کہنا کہ مستقیم ترجمہ غلط کر رہا ہے۔ جا کر کے سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6، آیت نمبر 5 اور 6 اٹھا کر کے دیکھو، ترجمہ بھی دیکھو، تفسیر بھی دیکھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ، اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا انسان اور کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارتا ہے، جو ایسوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کی صبح تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے، جو قیامت کی صبح تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ارے پکار سننے کی تو دور کی بات ہے، بیچارے یہ اس بات سے بے خبر ہے، اس بات سے غافل ہے کہ کون اسے بلا رہا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ اس بات سے بے خبر ہے، غافل ہے کہ کون اسے بلا رہا ہے، کون اسے پکار رہا ہے، اس بات سے وہ غافل ہے، بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جمع فرمائے گا، وَكَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہ تمام کے تمام قائد اور لیڈر جن کو حاجت روا، جن کو مشکل کشا، جن کو تم پکارتے ہو اپنی حاجتوں کے لیے، بگڑی بنانے کے لیے، روزی مانگنے کے لیے جن کو تم بلاتے ہو، یہ تمام کے تمام تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنی عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے۔ ایک تو دشمنی کر لیں گے اور دوسرے یہ کہ عبادتوں کا انکار کر دیں گے، ہماری عبادت انہوں نے نہیں کیا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جمع ہوں گے تو یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اپنی عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے، کہیں گے پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے ہماری عبادت کی، کس نے مجھے حاجت روا سمجھا، کس نے مجھ کو مشکل کشا سمجھا، کس نے مجھ سے اولاد مانگی، کس نے مجھ سے روزی مانگی، کس نے مجھ سے استغاثہ کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تمہاری عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے اور یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، اے میرے پیارے نبی کے پیارے پیارے امت کے لوگوں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنے والوں، خواجہ غریب النواز کو پکارنے والوں، خواجہ اجمیری کی قبروں پہ جا کر کے سجدہ کرنے والوں، داتا گنج کو داتا ماننے والوں، پاک پٹن، گلبرگہ، اجمیر اور بہرائچ کے استھانوں پر جا کر کے اپنے اس عظیم پیشانی کو ٹھکانے والوں، اللہ کی قسم ہے یہ تمہارے عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے، یہ سب کے سب تم سے بیزار ہو جائیں گے، تم سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، یہ سب کے سب تم سے دشمنی مول لیں گے، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، یہ سب کے سب تمہارے دشمن اور تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ دوستو، میری آواز اس دن کے لیے ہے، میری پکار اس دن کے لیے ہے، اس دن کے لیے سوچو، اس دن کے لیے غور کرو، اس دن کے لیے فکر کرو۔ اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا، یہ مشرک، یہ غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والے، یہ کل قیامت کے دن نہایت ہی حسرت، نہایت ہی افسوس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں بیان فرمایا ہے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ تیری دربار کو چھوڑا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو چھوڑا، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے رسول کی اتباع اور پیروی کیا ہوتا، کتاب و سنت پر عمل کیا ہوتا،
تو یہ دن ہم کو دیکھنا نہ پڑتا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کیے ہوتی، ہم رسول کی اتباع اور پیروی کیے ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، پروردگار ہم نے تیری اطاعت و پیروی کرنا چھوڑی، تیرے نبی کے دامن کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع اور پیروی کی، اپنے علماؤں کی اتباع اور پیروی کی، اپنے قائدوں اور رہنماؤں کی اتباع اور پیروی کیا، وسادتنا وکبراءنا، اور ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی اتباع اور پیروی کی، ان کی باتوں کو ہم نے مانا، کیا ہوا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، انہوں نے ہمیں راہ حق سے گمراہ کر دیا۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا دنیا کے اندر، ان ہمارے رہنماؤں نے، ان علماء سو نے، برے علماء نے، برے لوگوں نے، برے رہنماؤں نے، برے لیڈروں نے ہمیں گمراہ کیا تیرے دین سے، اسلام سے، توحید سے۔ پروردگار ان تمام رہنماؤں کے اوپر تو دگنی عذاب نازل فرما، انہیں ڈبل عذاب عطا فرما۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ڈبل عذاب ان کو دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت بھیج دے۔ اللہ رب العالمین کہے گا خاموش رہو، خاموش رہو، ہمیں تمہارے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کس کو کتنا عذاب دینا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں تمہارے رائے کی ضرورت نہیں، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ قال لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، تم میں سے ہر ایک کو، گمراہ کرنے والے کو بھی، گمراہ ہونے والے کو بھی، پیر کو بھی، مرید کو بھی، برے علماء کو بھی، ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی، برے قائدوں کو بھی، ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی، ان تمام کو ڈبل عذاب دوں گا۔ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ میرے اسلامی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ اس طرح سے کل قیامت کے دن یہ رہنما لوگ اور یہ متبعین اور اس کے پیچھے چلنے والے، یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، لوگوں کل قیامت کے دن تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جاؤ گے، تمہارے ختنے بھی نہیں کیے ہوں گے، رب ذوالجلال کے بارگاہ میں جمع ہوگے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، یہ حوض کوثر کے علاوہ کی بات ہے، حوض کوثر کی علاوہ کی بات ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو میرے بائیں طرف لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا بطور جہنمی کے۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، مجھ سے کہا جائے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے دین کے اندر شرک کفر کو داخل کر دیا تھا، یہ دین سے مرتد ہو گئے تھے، دین کے اندر انہوں نے منمانی کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے ایک نیک اور صالح بندے نے کہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات اللہ رب العالمین سے کہا تھا وہی بات میں بھی کہوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ وہی بات میں بھی کہوں گا کہ پروردگار میں نے تیرے ان بندوں کو بتا دیا تھا، حق دکھا دیا تھا، غلط بتا دیا تھا، لہذا میں نے وہ پیغام بتا دیا تھا کہ لوگوں صرف اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے یہ پیغام بتا دیا تھا۔ اب اس کے بعد اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے گا تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حوض کوثر میں بھی کچھ لوگ جب پہنچیں گے، کچھ بدعتی دین میں منمانی کرنے والے لوگ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائیں گے، فرشتے اسے روکیں گے،
کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے وفات کے بعد انہوں نے بدعت ایجاد کیا تھا، دین میں منمانی کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ہٹاؤ اس کو، دور کرو، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، وہ وقت نہ آ جائے آپ جب دین کسی سے لیتے ہیں، آپ دنیا کی کوئی سامان خریدتے ہیں، الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، 1 میٹر آپ کپڑا خریدتے ہیں تو اسے رگڑ کر دیکھتے ہیں، لیکن دین اتنا سستا اور اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ اسے جس سے چاہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے آپ اسے لے لیتے ہیں۔ یہ دین ہے، اسی پر آپ کی کامیابی و کامرانی کا نجات ہے، لہذا اس کو سوچ کر کے، سمجھ کر کے، تحقیق کر کے اس کو لیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے نبی کے پاس حوض کوثر میں جائیں، نبی ہمیں دھتکار کر بھگا دے۔ اس لیے اگر کوئی بھی کوئی بات کہتا ہے، اگر ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہے، اہلا و سہلا، ٹھیک ہے۔ اگر کتاب و سنت کی بات نہیں ہے، ان کی بات جوتے کی نوک پہ رکھو۔ میں اگر کوئی بات کہتا ہوں، اگر کتاب و سنت کے عین موافق ہے اسے لے لو، اگر کتاب و سنت کے مخالف ہے میری بات جوتے کی نوک پہ رکھو۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری پکار صرف اس دن کے لیے ہے، میری دعوت صرف اس دن کے لیے ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کرو گے آخرت میں تم کو وہی کاٹنا پڑے گا۔ میری دعوت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، اسی کو اپنا حاجت روا سمجھو، اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھو، اسی کو اپنا بگڑی بنانے والا سمجھو، اسی کے سامنے تم اپنے پیشانی کو جھکاؤ۔ یہ پیشانی اللہ رب العالمین نے اس کو عظمت عطا کیا ہے، اس کو کسی کے سامنے نہ جھکاؤ، یہ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ گردن اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ لوگوں اس کائنات کی تمام چیزیں، اس کائنات کا آسمان، اس کائنات کی زمین، اس کائنات کے چاند، اس کائنات کی سورج، اس کائنات کی ہوائیں، اس کائنات کی فضائیں، لوگوں ان تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تم کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو تمہارے مسخر کر دیا ہے، تم کو صرف میں نے اپنے سامنے مسخر کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، کتاب و سنت کا حامل اور عامل بنو، کتاب و سنت کے پیروکار بنو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے شرک، بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔